کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک، 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بسر پہ، اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے، ایک وہ بھی تھا جب پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں، بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا، یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیز نوجوانوں، اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ ہم خود نہیں بنے، خود پیدا نہیں ہوئے، ام خلقوا من غیر شیء، تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو جب تم خود پیدا نہیں ہوئے، تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تم نے ونڈے کی زمین کو نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، پتہ تو کرو تمہیں بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈے بغیر مر گئے تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کوئی جل جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی مٹی میں چلا جاتا ہے، کسی کو جانور کھا جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ کچھ نہیں، بس یہی ہے، مزے کرو وینڈا میں۔ وینڈا یا ونڈے ہے؟ ہیں؟ وینڈا، اچھا اچھا، ہماری پنجابی میں ونڈا کہتے ہیں، جانور کو جو غذا دی جاتی ہے نا اس کو ونڈا کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں، سب موت کے بعد کچھ نہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، وہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے لیکن ہم جو بھی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں نہیں چھڑاؤں گا، ایک رائی کے برابر اگر اچھا کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا، اور برا کرو گے تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا۔ ہمارے نبی کے احسان کو ہم نہیں گن سکتے، کوئی بھی نہیں گن سکتا، لیکن اس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کون ہے اور وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ نظروں سے دور ہے۔ لا تراہ العیون، ایسے دیکھوں نظر نہیں آئے گا۔ لا تخالطہ الظنون، اپنے خیال میں، خیال کی سپیڈ روشنی سے زیادہ ہے،
اپنے خیال کو بھگاؤں کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے، تو نہیں نہیں، تو جو بھی سوچ لے اللہ اس سے اوپر ہے. اس کی تعریف کروں، لا یصفہ الواصفون، سارے مل کے اس کی تعریف کرو تو سارے مل کے نہیں کر سکتے. لو کان البحر مدادا، سمندر کو سیاہی بنا دو. آپ کے کیپ ٹاؤن میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن دونوں ملتے ہیں، میں وہاں تک بھی گیا ہوں اللہ کے فضل سے. تو یہ دو سمندر تو بڑے بڑے آپ کے ساتھ ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے سارے سمندر 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشک زمین ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سارے کو آپ انک بنا دو، سیاہی بنا دو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے میں وینڈا والے سے نہیں کہوں گا کہ تم یہ کاٹو قلم بناؤ، میں کاٹ کے قلم بنا کے دوں گا. ابھی ہم جہاز پر آئے تو چھوٹا جہاز تھا اور موسم صاف تھا، تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت. یہ تو ایک ملک ہے، اور 6 بر اعظم میں جتنے درخت ہیں میرا اللہ کہتا ہے میں کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب سمندر کو میں سیاہی بنا دیتا ہوں. کتنے ہیں؟ 7 سمندر ہیں. اور اب میں تم سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور تم سمندر کے گرد بیٹھ جاؤ. سب کو قلم بھی دیتا ہوں، پیپر بھی دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے لکھو میں کیسا ہوں. جیسے بھی یہ میری تعریف کر رہے تھے نا، ایک نظم میں ختم ہو گئی، بس میری تو اس سے بھی اوقات کم ہے. اب میں اللہ کی نظم لکھنے لگوں. ساری دنیا، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھ اونچے لمبے، عورتیں مرد، علماء، فقہا، صوفیاء، سب کٹھے ہو جائیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انبیاء کٹھے ہو جائیں، لکھو کیسا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ لکھتے 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 سب کے قلم ٹوٹ جائیں گے. پھر میں وضاحت کے لیے کہتا ہوں، پھر ہم انبیاء کو بلائیں کہ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ لکھیں اللہ کیسا ہے، وہ بھی بس کر جائیں گے. پھر ہم کہیں رسول آ جاؤ، 313 313 رسول ہیں، آپ لکھو، وہ لکھیں گے، ان کی بھی بس ہو جائے گی. پھر ہم فرشتوں کو بلائیں، سارے فرشتے لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی. جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل کو بلائیں، عرش کے فرشتوں کو بلائیں، تم بھی اللہ کو لکھو، وہ بھی لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی. پھر ہم کہیں 5 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آ کر لکھو لکھو لکھو. کیا ہوگا رزلٹ؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، نبیوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، رسولوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، جبریل میکائیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اسرائیل اسرافیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، عرش کے فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی چاہے اتنے سمندر اور آ جائیں. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے. اب لوگ یہاں انگلش گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ کے نام، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور کسی لفظ میں اللہ کا مطلب نہیں آتا، وہ صرف اللہ میں آتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے انڈیا سے نکلے روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں کوئی کہیں. یہ گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک ہمارے پاکستان کے پٹھان اور ایک گجراتی، جہاں چلے جاؤ کیم چھو مجمع ہر جگہ ملے گا. تو اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی. اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی
میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا۔ ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، میں سورہ قرآن سے آپ کو فرق بتاتا ہوں ہمارے نبی کا اور دوسرے نبیوں کا کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے۔ اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ نہیں بھولیں گے۔ فرق پتہ چلا ہے؟ اور کوئی ہاں نہ تو کرو۔ ہاں، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا فلا تنسا، یہ نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بیٹے کی دعا نہ کرنا ورنہ نبوت واپس لے لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا اے میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، کوثر کی نہر دے دی، کوثر خیر کثیر دے دی، جنت کا حدیث کو ساتھ جوڑو پھر الکوثر کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، کل الناس تحت لوائی، سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم و من سوا ہو، آدم سے لے کر آخری عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سارے انسان مسلم نان مسلم سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ادھر ہے یا اللہ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت تو دے دے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو چابی پکڑا دی ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بغیر کوئی اندر میں جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ مجھے ہدایت دے گا، ہدایت دے گا۔ اللہ نے دے دی، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ انہوں نے ہدایت مانگی، یا اللہ ہدایت دے دے، سیہدین۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت پہ پیدا کیا، ہدایت یافتہ آپ کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو کائنات کا نظارہ کروایا۔ اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ سورۃ النجم میرے نبی کی شان کو ایسے اٹھاتی ہے کہ عرشوں تک پہنچاتی ہے کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا دکھائی اور حبیب کو ہم نے اپنا آپ دکھا دیا۔ کتنا فرق ہے، ہم زمین دیکھیں آسمان دیکھیں اور ایک کے لیے اللہ پردے ہٹا دے، اللہ نے سارے پردے ہٹائے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمان پار کروائے۔ یہ جو اوپر جاتے ہیں خلا میں، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ 100 ارب ڈالر کا ہوتا ہے، 100 بلین ڈالر کا وہ لباس ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کرتے میں اور چادر میں اور چپل میں، اور وہ گئے
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. انہوں کوئی آپ ان کو اللہ نے لباس پہنایا. آپ تو دیکھتے ہیں جو اوپر جو جاتے ہیں تو وہ خلائی لباس پہنتے ہیں اور شٹل جاتی ہے اور کیسے کیسے جاتے ہیں. اور میرا نبی کرتا ہے، چادر ہے، اور اربوں والا جوتا ہے. اور آپ جبریل کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں گئے، جبریل کے پروں پہ بیٹھ کر نہیں گئے، جبریل کی کمر پہ بیٹھ کے نہیں گئے. براق آیا آپ کو مکے سے لے کر اور مسجد اقصی تک پہنچایا، وہاں اس کو باندھ دیا. اس کے بعد جبریل اوپر چلے تو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، اللہ کہتا ہے اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے خود اپنے نبی کو اوپر بلایا. جبریل کا آسرا نہیں دیا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، میں نے خود بعبدہ، اسرا بعبدہ، میں تھا جو اپنے محبوب کو لے کر چلا. اور آپ اوپر جبریل کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ. پہلا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا نے استقبال کیا. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام. چوتھا آسمان یونس علیہ السلام. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام. چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام. ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. سدرۃ المنتہا، بارڈر، ساؤتھ افریقہ کا بارڈر کہیں ہوتا نا، اس تو آگے آپ جاتے نہیں ہیں کہ جی ہمارے پاس ویزا نہیں. ہم بھی تمہارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں ویزا دیا ہے، اور وہ بھی 3 مہینے کا ویزا دے کے 10 دن ویلڈ کے 10 دن ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ ہماری نا 18 گھنٹے ہمارے اوپر بن رہے ہیں، چونکہ ہماری فلائٹ اس کے مطابق ہے. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا نہیں، اسی کے اندر واپس جاؤ. تو جبریل بھی جب پہنچے سدرۃ المنتہا تو کہا یا رسول اللہ آگے ویزا نہیں، میرے پاس ویزا نہیں ہے، اور آگے ویزا کسی کو اللہ دیتا بھی نہیں ہے، بند ہے ویزا، آگے کوئی نہیں جا سکتا. آگے میں اگر اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، میں اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا. تو اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا آپس کا پردہ ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ گئے اور اللہ نے عرش کے دروازے کھولے، اور اللہ کا عرش خوشی سے ایسے جھومنے لگا، اور اس کے اوپر نور کے پردے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ سلام کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے پروٹوکول لگایا، ہم ویسے ہی چوڑے ہو رہے ہیں کہ گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، گاڑیاں آگے جا رہی ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ اور میرے نبی کا پروٹوکول تو دیکھو یار، پروٹوکول، اپنے نبی کو سمجھو، اپنے نبی کو جانو اللہ کے واسطے. صرف رینڈ رینڈ، ایک تو تمہاری کرنسی کا نام ہی اتنا بدصورت ہے، رینڈ رینڈ. یہ رینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں رنڈوا کہتے ہیں جس کی بیوی مر جائے، اس کو رنڈوا کہتے ہیں. تم سارے رینڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو. کماؤ، اللہ روکتا نہیں ہے، لیکن اپنے نبی کا غلام بن کے کماؤ، اپنے نبی کی زندگی کے فرمان بردار بن کے کماؤ، اپنے نبی کی پرواز دیکھو. کیا پروٹوکول ہے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا کتنا نصیب جاگا کہ اللہ نے ہمیں اس ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا. جیسے ہم اللہ کی شان کو نہیں جان سکتے، ہم اللہ کے محبوب کی شان کو بھی نہیں جان سکتے. اور وہاں جا کر بھی جب اللہ نے سلام پیش کیا تو میرے نبی نے جواب میں ہمیں بھی سلام میں شامل کیا کہ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام ہو. قربان جاؤں، اور آپ کی محبت پہ قربان جاؤں. ہر نبی دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، اور ہمارے نبی کے جانے میں چند دن باقی تھے تو آپ کے پاس صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور ان کے بعد جو آئیں
ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ آخری امتی تک کو میرے نبی نے اپنا سلام پیش کیا، جس کو اللہ کے سامنے اپنے سات امت کو شامل کیا۔ یہ نہیں کہا السلام علینا وعلی اصحابی، السلام علینا وعلی آلی وعلی اہل بیتی، نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے رب میری امت کے جو نیک بندے بندیاں ہیں سب پر تیرا سلام ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پرواز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب میں نے آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل بیت کو ہر برائی سے پاک کر دیا، ہر برائی سے پاک کر دیا۔ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ کیا شان ہے ان عورتوں کی، لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی آپ ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا اونچی شان ہے ان عورتوں کی جن پر اللہ پابندی لگا رہا ہے، بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، آپ ان کے اوپر شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ یہ میرے نبی کی بیویوں کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا، آپ کی اولاد کو جنت کا سردار بنایا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ یہ میرے نبی نے میرے نبی کے گھر کو اللہ نے کیسے پاک فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں فسنیسرک للیسرا، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو وہ دوڑ کے آئے، تو آپ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب پر راضی ہو جائیں۔ وہ سوچو تو صحیح، کیا ہستی ہے جسے ان کا رب کہہ رہا ہے کہ پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اس اور اس دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھال لو، وہ زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو۔ میرے نبی واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر چیز کو میرے اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ کسی نبی کی پیڑھی یعنی باپ دادا پردادا ان کے نام کی کتابوں میں نہیں ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، پوری امت کے نبی واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ میں ہر جگہ برکت کے طور پر سناتا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یہ ہیں میرے آپ کے رسول، یہ ہیں میرے آپ کے نبی۔ اور کسی نبی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی،
میرے نبی کی ایک ایک چیز ملتی ہے، ایک ایک چیز۔ آپ بڑی دور رہتے ہیں اور میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، اب پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں، تو پتہ نہیں پھر بعد میں زندگی میں موقع ملے نہ ملے، میں آج آپ کے سامنے آپ کے رسول کا پورا سکیچ پیش کروں گا کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کیسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، ہے نا واقعہ؟ فقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام کا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا۔ اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کسی نبی کے لیے نہیں اٹھائی، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ ونڈا والوں کو بتا دو تیرے غلام نہیں بنے گے تو کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں، سب جہنم کی آگ کے انگارے بن جائیں گے، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ نے آپ کی پوری زندگی کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ کان فخمن مفخمن، آپ بڑے باروب اور باروب کے ساتھ بڑے خوبصورت تھے۔ اکثر من المشذب و اطول من المربوع، نہ آپ کا قد لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا، آپ کے ساتھ کوئی لمبے سے لمبے قد والا کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا، اس کا چھوٹا نظر آتا۔ ہمارے نبی کا قد تو 6 فٹ سے نیچے تھا، 6 فٹ سے۔ آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کا قد بھائی کتنا تھا؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے اور ان کی آواز 10 میل تک جاتی تھی، 10 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ جب وہ ہمارے نبی کے برابر آ کے کھڑے ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے، ہمارے نبی ایسے ہو جاتے تھے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عباس کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے، میرے نبی کا قد بڑا نظر آ رہا ہے۔ اللہ آنکھوں کے لینز پھیر دیتا تھا، میرے نبی کو اونچا دکھاتا تھا بلکہ سب کو نیچے دکھاتا تھا۔ اور یہ ایک میسج ہے کہ اگر بڑا بننا ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ۔ اور عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید و سواد شعر، آپ کے سر کے بال سیاہ کالے تھے، جعاد، تھوڑے تھوڑے ایسے کروی بال تھے آپ کے، کروی بال۔ ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کبھی آپ کنگھی کے کر کے یہ بیچ میں سے، وہ اس کو مانگ کہتے ہیں اردو میں، اس کو ایسے نکالتے تھے، کبھی بال سیدھے پیچھے کنگھی کر کے یہاں تک ہوتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، لیکن اس سے آگے گردن تک بھی گئے، کندھوں تک بھی گئے، لیکن آپ کے بال ویسے ساری زندگی یہاں تک ہوتے تھے اور سیاہ کالے بال تھے، اور آپ کی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، 20۔ اور آپ نے ہمیں کتنا سلیقہ سکھایا کہ ان 20 بالوں کو بھی آپ نے مہندی لگائی اور حکم دیا اپنی امت کو کہ تزینوا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، بیچ میں بات آ گئی، کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو۔ بنی اسرائیل کی عورتوں میں زنا پھیلا کہ ان کے خامند اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تھے،
ویل ڈریس نہیں ہوتے تھے، تو ان کا رخ دوسری طرف پھر گیا، تو ان کو آپ داڑھی مہندی لگاتے تھے اور اس میں قتم ڈالتے تھے. قتم ایک بوٹی تھی جس سے رنگ مہندی کا ذرا وہ بلیکش ہو جاتا تھا. واسع الجبین، ماتھا چوڑا. ازج الحواجب، یہ جو بال ہیں ان کو اردو میں ابرو کہتے ہیں. یہ ایسے کمان کی طرح گول لمبی یہاں تک. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے. یہ جن کے یہ جو عورتیں جن کے یہاں بال ہوں تو ویسے ان کو لیزر کرواتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ کٹھے ہوں تو اتنا اچھا نہیں لگتا، اور یہ الگ الگ ہوں تو اچھا لگتا ہے، اور لمبی ہوں زیادہ اچھا لگتا ہے. ایسے پوری آنکھ کے اوپر کمان بن جائیں. میرے نبی کے یہ بال ایسے تھے. اور آپ کی آنکھ کیسی تھی؟ ادعج، موٹی. دوسری صفت کیا تھی؟ اشکل. یہ جو بال ہیں، یعنی یہ جو آنکھ ایسے لمبی ہوتی تھی، لمبی موٹی لمبی. اور کیسی تھی؟ اہدب، اہدب. یہ بال بڑے لمبے تھے. یہ بال خوبصورتی کی نشانی ہوتے ہیں اگر لمبے ہوں، اگر لمبے ہوں. یہ آج کل کی لڑکیاں عورتیں یہاں مصنوعی بال لگاتی ہیں تو وہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے مصنوعی ہے، تو وہ سارا ان کا بھید کھل جاتا ہے کہ مصنوعی لگائے ہوئے ہیں. تو آپ کے بال خود لمبے تھے، لمبے تھے. اہدب، اشکل، ادعج، ابرک، انجل. یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں. کالی آنکھیں، سفید آنکھیں، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، آنکھیں لمبی، یہ بال لمبے، اور آنکھیں نورانی، آنکھوں میں چمک، آنکھوں میں خوبصورتی. جب آپ ایسے کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھا کرتے تھے، ایسے. تمہیں تو پتہ چل رہا ہوگا، ان کو نہیں چلے گا. ایسے دیکھتے تھے، ایسے، یعنی نظروں کو جھکا کے دیکھتے تھے. جب کبھی آپ ایسے کرتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں ایسی ہو جاتی تھی. اس وقت آپ کو صرف دو آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. باقی آپ کے ان دو کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اشم، اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا اور آگے باریک، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا آگے باریک. اور یہ جگہ کیسی تھی؟ سہل الخدین، آپ کے گال بڑے خوبصورت، ایسے، نہ ایسے جیسے کمزور آدمی کے ہو جاتے ہیں، نہ ایسے جیسے زیادہ کھانے والوں کے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں اور گال اوپر چڑھ جاتا ہے. یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی جس میں کالے دھاگے تھے. تو وہ فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ. ان کی، پھر چاہے وینڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ. ان کی غلامی میں آنا پڑے گا یا اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی. اور آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، بھاری داڑھی تھی. آپ بھاری داڑھی تھی. آپ کے یہ ہونٹ کیسے تھے؟ ضلیع الفم، بڑے خوبصورت، گلاب کی پتی کی طرح، چوڑا منہ. اشنب، آپ کے دانت کیسے تھے؟ ایسے بالکل گولائی میں. کئی آدمیوں کے دانت اوپر، کسی کے نیچے، کسی کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں، کہ آپ کو ایسے گولائی میں تھے. براق الثنایا، ایک اور صفت تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. یہ نہیں آپ کے جو فونوں میں لائٹ آتی ہے جب آپ فوٹو لیتے ہیں، ایسے آپ کے منہ سے لائٹ نکلتی تھی. جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کی دیوار پر اس کا نور پڑتا تھا. سبحان اللہ. آپ کی گردن کیسی تھی؟ جید دمیا، ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے، پتلی اور لمبی. کئی کھا کے اتنے ہو جاتے ہیں نا کہ گردن وہ چڑھ کے
نیچے لٹکی ہوتی ہے، داڑھی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھو کھانا ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کا پیٹ نکلا ہو تو مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے۔ یہ دین کے نمائندے ہیں اور یہاں تک پیٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شمائل ترمذی پڑھتے ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا کھانا کیسا تھا۔ پورا باب ہے کھانے کا، 3 دفعہ میں نے پڑھائی ہے شمائل ترمذی، پورا باب ہے کہ کھانا کیسا تھا۔ اب یہ کھاتے ہیں، یہ دو تو بھی سامنے ہی بیٹھے ہیں موٹے موٹے، پتہ نہیں مولوی ہیں کہ نہیں ہیں، نظر مولوی آتے ہیں۔ میرے نبی کیسے سینہ اور پیٹ ایسے برابر تھا، یہ دیکھا سوا البطن والصدر، اور دقیق المسروبہ، یہ یہاں سے ایک بالوں کا باریک تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا، باقی جسم پہ بال نہیں تھے۔ اشہر الذراعین، تھوڑے تھوڑے بال یہاں تھے، وأعال الصدر، تھوڑے تھوڑے یہاں تھے، بعید ما بین المنکبین، یہ کندھوں کے درمیان فاصلہ ایسے چوڑا تھا، عریض الصدر، سینہ بھرا ہوا اور کھلا تھا، طویل الزندین، ہاتھ آپ کے لمبے تھے، سائل الاطراف، ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ یہ دیکھو یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، یہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، آپ کی ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ رحب الراحہ، آپ کی یہ ہتھیلی کھلی چوڑی تھی، کھلی چوڑی تھی، کھلی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہے، یہ تنگ ہو تو بخل کی نشانی ہے۔ اب ابھی نہ دیکھو، بعد میں دیکھ لیں۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں سخی ہوں یا بخیل ہوں۔ تو میرے نبی کی یہ ہتھیلی بڑی کشادہ، خوبصورت، جب آپ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف روشنیاں پھیل گئی ہیں، اور ثبت القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، بالکل ایسے سیدھا۔ بعض آدمیوں کے یہ جگہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ایسے تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس کو اخمش کہتے ہیں، اخمش ایسے ہوتی، آپ کے سیدھا پورے کا پورا، اور متماسکن بادن، آپ کا جسم انتہائی مضبوط اور پہلوانوں کی طرح سخت۔ وہ ڈربن میں مجھے سلیمان قطانی سے میں ملا تو مجھے لگا جیسے میں کپاس کو مل رہا ہوں۔ وہ میں نے کہا کچھ اپنا خیال کر، یہ کیا کپاس بنائی ہوئی ہے اپنے ساتھ، ایکسرسائز کیا کرو، سارا دن رینڈ رینڈ کا وظیفہ نہ پڑا کرو، ایکسرسائز کیا کرو۔ میرے نبی کو سست مسلمان پسند نہیں تھا۔ ایک صحابی ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے انگلی اس کے پیٹ پہ ماری کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور آپ کے پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے آپ کے پاؤں پہ، نرم اور انتہائی چمکتے ہوئے۔ خمسان الاخمسین، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ یہ اوپر اٹھی تھی، کئیوں کا فلیٹ ہوتا ہے پاؤں، آپ کا پاؤں فلیٹ نہیں تھا، ایسے تھا، اس میں چلنے میں تیزی میں آسانی ہوتی ہے۔ ذریع المشیہ، آپ کی چال میں تیزی تھی، لیکن بڑے قدم نہیں تھے جیسے ایسے چلتے ہیں، کوئی ایسے کر کے چلتا ہے تو وہ برا نظر آتا ہے۔ آپ کے قدم چھوٹے تھے، چال میں تیزی تھی، اور جل نظرہ الملاحظہ، میں نے پہلے بھی بتا دیا، آپ ایسے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے، ایسے دیکھتے۔ مجلس میں آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ کبھی اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے وہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور جب آپ باتیں فرماتے تھے تو ہر آدمی کی نا ایک کوئی غیر ارادی باڈی ایکشن ہوتا ہے، جیسے میرا بغیر ارادے کے باڈی ایکشن ہے، میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، ایسے ایسے۔ ہمارے نبی کا ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے تھے جب آپ باتیں فرماتے تھے، یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا یوں، اور یہ جھولی میں ہوتا تھا، میں تو آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، جھولی میں ہوتا تھا ایسے 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 ایسے۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے،
کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، آپ کی تو محفل چلتی تھی فجر سے لے کر اشراق تک، پونے گھنٹے کی محفل ہوتی تھی، کوئی ادھر سے بولتا کوئی ادھر سے بولتا، جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ، تو مجھے کوئی کہے طارق جمیل تو میری اتنی ہی اوقات ہے، جی جی، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، ادھر سے نے کہا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، فل اٹینشن ان کو دیتے تھے، یا رسول اللہ، جی، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، کوئی پیچھے سے بلاتا تھا تو کتنا مشکل ہے پیچھے مڑنا، تو اب بیٹھے بیٹھے کیوں مڑتے، جی مولوی صاحب بیٹھو، تو تم بھی بتلاؤ تھوڑا، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، ایسے انگلی نہیں، انگلی ایپ سمجھا جاتا ہے، ایسے کر کے، اور جب آپ بیان کرتے تھے تو یہ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، بس ایسے، ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں، اور سینے چڑھا کر مکے مار کے، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں آگ لگی ہے اور مولانا صاحب بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ایسے داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، سبحان اللہ، اور میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کی، میرے نبی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں، ہر چیز پہ جنت ہے تو وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی، یہ میرے رب نے اس طرح آج 1446 سال کے بعد 1446 وینڈا جیسے دور دراز علاقے میں اللہ کے نبی کی ہر چیز آپ کو ایسے پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں، یہ میرے اللہ نے آپ کی لائف کی حفاظت کی، ہم تک پہنچائی، تاکہ وینڈا والے یہ نہ کہیں ہم تو بہت دور رہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا نبی کیسا تھا، نہیں، یہ نہیں چلے گا، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اس جگہ سے نور نکلتا تھا، سبحان اللہ، آپ کی ناراضگی بھی بہت مزے کی تھی، آپ کسی پہ ناراض ہو گئے، ہماری طرح لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ناراضگی کیسی ہے میرے نبی کی، ایک ادھر سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، تو آپ پہلے ان کو ایسے دیکھتے اور پھر یوں منہ پھیر لیتے، یہ ناراضگی تھی میرے نبی کی، سبحان اللہ، بس، اور اس کو پتہ چل جاتا تھا، میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کا فضائل سنے تو گھر آ گئے اور ہتھیار اٹھانے لگے، ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہا میں جہاد میں جا رہا ہوں، تو یہ ماں اور بیٹا یہ دو ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کی ماں نے کہا میں یہاں اکیلی ہوں، تم جہاد میں جاؤ گے تو میرا کون، وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تیرا کون ہے، میں نے مسجد میں سنا ہے جہاد کی بڑی قیمت ہے، میں تو جہاد میں جاؤں گا، تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا تھا، نہ جا، کہا نہیں میں جاؤں گا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام پہنچا دیا ابو ہریرہ کے جانے سے پہلے، تو ابو ہریرہ تو بڑے خوش ہتھیار لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ کر کہیں گے واہ واہ بھائی مجاہد آ گیا، تو جب ابو ہریرہ مسجد میں ہے تو آپ نے یوں دیکھا اور یوں منہ پھیر لیا، تو ابو ہریرہ کا تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ میرے نبی کی ناراضگی ہوتی، ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس پہ ناراض ہیں، اس کو دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا، اور ہم لڑ 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 کے ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی لڑے ہوئے ہیں، بہنیں لڑی ہوئی ہیں، باپ سے لڑے ہوئے ہیں، بیوی سے روزانہ لڑائی کر رہے ہیں، اور میرے نبی کی بس اتنی ناراضگی تھی، اللہ اکبر، تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ ناراض ہیں، آپ ناراض ہیں، آپ نے کہا ہاں، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر آ گیا جہاد کرنے، چل واپس جا، تیرا جہاد تیری ماں کی خدمت، تو میرے بھائیوں، اور سرما، کنگھی، تیل مستقل عبداللہ بن مسعود سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اٹھاتے تھے، آپ نے کبھی ایسا میلا لباس نہیں پہنا، آپ نے سادہ لباس پہنا، میلا نہیں پہنا، اور اپنے امت کے مالداروں کے لیے راستہ بھی نکالا، ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ،
یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پہنانا ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا ہے۔ ایک اونٹ پاکستان میں 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 27 اونٹ 2,70,00,000 ایک جوڑے کی قیمت۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بہت اسراف کیا، دفعہ ہو جا میں نہیں پہنتا۔ آپ نے لیا اور پہنا اور پھر واپس کر دیا۔ میں قربان جاؤں، اپنی امت کے بادشاہوں کو راستہ دیا کہ ریشمی نہ ہو، قیمتی ہو تو پہنو، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے اپنے ایسے خوبصورت گھوڑے رکھے، ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جیسے گلاب یہ نہیں لاتے وہ اس کو کیا کہتے ہیں بوکے، اس میں گلاب سب سے خوبصورت نظر آتا ہے، تو آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ گھوڑوں میں کھڑا ہوا گلاب کی طرح نظر آتا تھا۔ آپ نے ورد گھوڑا رکھا، اور آپ نے عسکر اونٹ رکھا، اور آپ نے دلدل اور فضہ خچر رکھا، اور آپ نے عفیر اور یافور گدھے رکھے۔ غریبوں کو بھی راستہ دیا، 2 گدھوں پہ سواری ہو رہی، کبھی عفیر پر کبھی یافور پر، اور پھر میڈیوکر کے لیے راستہ دیا، خچر پہ سواری ہو رہی ہے، اور مالداروں کے لیے راستہ دیا، اونٹ پہ سواری ہو رہی ہے، اور بہت اپنے بادشاہوں کو راستہ دیا، آپ ورد پہ سواری فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے۔ دین صرف غریبی کا نمونہ نہیں پیش کرتا، بادشاہوں کے لیے بھی اللہ نے ہمیں ہمارے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اپنے گھر کی زندگی سمجھائی، اپنے 11 شادیاں کی، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی، اور سب سے قیمتی رشتہ ہے خامند اور بیوی، اور سب سے بڑا رشتہ ہے خامند اور بیوی۔ شیطان روزانہ اپنی پارلیمنٹ بلاتا ہے اور پوچھتا ہے بولو کیا کر کے آئے، تو ایسے ہی شیطان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے ایسے، اور سر ایسے کی ہوتا ہے ایسے۔ ایک کہتا ہے میں نے زنا کرایا، تو بس مجھے دیکھو، دوسرا کہتا ہے چوری کرائی، شراب پلائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، بس اتنا ریسپانس۔ ایک پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے اچھلتا ہے، او میرا پتر آجا، شاباش، کام تو کر کے آیا ہے، اور اس کا سے گلے لگاتا ہے، اور پھر اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ کمبختو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ خامند بیوی لڑیں گے تو 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ شرابی کا کیا اس کی ذات تک ہے، زانی کا کیا ہے اس کی ذات تک ہے۔ تو خامند اور بیوی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، آپ نے شادیاں کر کے ہمیں سمجھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا، ان کو بیٹھ کے لقمہ کھلاتے تھے، لقمہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ مولانا میری اور میری بیوی کی بڑی لڑائی ہوتی ہے، میں کوئی وظیفہ دیں؟ میں نے کہا عورتوں پہ بیویوں پہ وظیفہ نہیں چلتا، لگا لو زور، سارے عامل کٹھے کر لو، کوئی وظیفہ نہیں چلے گا۔ تو پھر کہنے لگا میں کیا کروں؟ کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ سنت ہے، سنت کا اثر تم دیکھو گے۔ 10-12 دن کے بعد اس کا فون آیا خود ہی، تو میں نے پوچھ لیا وہ میرے والے نصیحت پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا کمزور عورت سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ میں نے کہا جا یہ کام کر پھر مجھے بتا۔ تو 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا وہ تو کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ بند ہونے کے بجائے کھلا رہ گا۔ یہ تو خود تو نہیں کر سکتا، تمہیں کسی نے سبق دیا ہے، بتا کس نے سبق دیا؟ یہ تو نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا۔ انہوں نے ایسے جھولی اٹھا لی کہ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کی نسلوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ تو خامد اور بیوی کا رشتہ سمجھایا، یہ محبت کا ہے۔ آپ جہاد کے سفر میں ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں چلو سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے، تو آپ نے حضرت اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ یا حضرت عائشہ نے نہیں کہا، یہ میرے نبی نے کہا، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کوئی مولوی دوڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اور تو اور تم فتویٰ دے دو گے کفر کا، یہ مولوی کتنا بے حیا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟
کہ جی لگاؤں گی. تو دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے. چند سال گزر گئے تو آپ نے پھر مجھے کہہ دیا, مجمع کو آگے بھیج دیا, عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی. جب دوڑ لگی تو ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی ذرا, تو آپ آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گیا. تو آپ نے کہا حاضی بتل کا, اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. یہ زندگی سکھائی. محبت کا اظہار کرو ایک دوسرے سے. میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں, عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. یا عائش انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے جب سے میں نے سنا, جب سے مجھے پتا چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے. بچوں سے محبت کا اظہار کرو, بیوی سے کرو, بیوی خامن سے کرے, ماں باپ اولاد سے کریں. یہ ڈوز ہے, اس کے بغیر رشتے مضبوط نہیں ہوتے. ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے, اپنا حق سمجھ کر ان پر ڈنڈا چلا کے رکھتے ہیں. عزت دو. جب میرے نبی کے گھر حضرت فاطمہ آتی تھیں تو ایسے آپ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے دروازہ ہے, حضرت فاطمہ داخل ہوئی ہیں اور آپ ایسے کھڑے ہوتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے, آگے بڑھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ان کے ماتھے پہ کس کرتے تھے, بوسہ کر. پھر ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لے کے آتے اور پہلے ان کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے. پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے لائف. صرف نماز پڑھنا اور داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے, اور مدرسہ چلانا اور مکتب بنانا یہ بہت بڑے کام ہے, لیکن گھر کی زندگی بہت بڑا کام ہے. گھر میں آپ ایک اچھا انسان, خیرکم لأہلہ, بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور پھر اگر حضرت فاطمہ کا بھی یہی حال تھا, وہ اپنے باپ کو کیسے عزت دیتی. جب آپ ان کے گھر جاتے تو اس طرح بھاگ کے دروازے تک آپ کا ہاتھ پکڑتی, آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی, پھر آپ کا ہاتھ پکڑے 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 ان کو پہلے بٹھاتی, اس کے بعد خود بیٹھتی. میاں بیوی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے, یہاں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو گھر برباد ہو جائیں گے. ایک جھک جائے گا تو گھر آباد ہو جائے گا. اور آپ کو ایک عجیب فضیلت سنو, خامد اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا, دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, پھر یا خود صلح کر لی یا کسی نے کروا دی, تو ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو اپنی اولاد کے, اپنے بیوی کے, ماں باپ کے حقوق بتائے ہمیں کہ اس کا نام زندگی. یہ زندگی نہیں کہ آپ بیل کی طرح کماتے جا رہے ہو, کوئی ٹائم نہیں, بزی 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 بزی, نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے, نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے, نہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہے. یہ کیا لائف ہے؟ تو جانور کی لائف ہے. میرے نبی نے ایک خوبصورت زندگی سکھائی, بہترین زندگی سکھائی. گھر میں مسکراتے تھے, ہنستے تھے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے تھے, ہندو نبی حالہ سے, کہا بڑے غمگین, بڑے خاموش. یہ تھا مسجد میں آپ کا حال. یہی سوال حضرت عائشہ سے ایک شخص نے کیا, اللہ کے نبی کیسے تھے, کہا ضحاکن بسامن, بڑے ہنسنے والے, بڑے مسکرانے والے. صاف ستھرا رہنا, آپ کے جسم سے بو نہیں آتی تھی پسینے. آخر آپ کا تو پسینہ ہی خوشبودار تھا, آپ کے پسینے. ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے حضرت ام سلیم کے گھر, ایسے ہی آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ گرمی پنجاب کی طرح ہے, تو وہ گرمیوں کے دن تھے, تو آپ ایسے نا ہاتھ یہاں رکھ کے سوئے ہوئے تھے, تو آپ کا پسینہ آ رہا تھا. تو آپ کی آنکھ کھلی تو ام سلیم بوتل لے کر یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی, یہاں وہ سارا پسینہ اندر جمع کر رہی تھی. آپ کی آنکھ کھلی, کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو, کہ یا رسول اللہ یہ پرفیوم ہے, آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں, یہ پرفیوم ہے, یہ خوشبودار ہے آپ کا پسینہ, میں اس لیے اس کو سنبھال کے رکھ رہی ہوں. لیکن آپ کو سب سے پسندیدہ چیز آپ کی خوشبو تھی. جب حضرت علی کی آپ نے شادی کی تو او بھائی پانی بعد میں دینا, او بھائی پانی والے بیٹھ جا, میں زیادہ پیاسا ہوں.
جب آپ نے حضرت علی کی شادی کی اور 400 درم مہر جو تھا، تو 400 درم مہر میں سے 280 درم آپ نے حضرت ام ایمن کو دے کے خوشبو منگوائی، اور باقی 120 سے سارے سامان تیار کیا اپنی بیٹی کے لیے. آپ نے اہتمام کیا، ایسا نہیں ہے کہ سیدھا سادہ کیا. آپ نے پوری مسجد میں صحابہ کو جمع کیا، نکاح پڑھایا، پھر اس کے بعد آپ نے رخصتی فرمائی، کہا ولیمہ کرو. کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. حضرت علی نے فرمایا، حضرت سعد نے فرمایا میرے پاس ایک بکرا ہے. آپ نے کہا لاؤ، وہ ذبح کیا گیا، اور حضرت فاطمہ کے ولیمے میں تازہ روٹی اور تازہ کھجور، تازہ انگور اور قورمہ، اپنے گوشت کے اندر ڈلوائے چھوارے. پتہ نہیں آپ چھوارے سمجھتے ہو کہ نہیں، خشک کھجور جب خشک ہو جاتی ہے اس کو چھوارا کہتے ہیں، وہ اس میں ڈلوائے. بہترین ولیمہ سارے مدینے والوں کو کھلایا. تو مختصر بھی سنت ہے، درمیانہ بھی سنت ہے، بڑا بھی سنت ہے. یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. ان کو لے کے مرو گے، میں مروں گا تو اللہ دیکھ کے خوش ہوگا، راضی ہوگا. اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد. اس دن دیکھنا اپنے نبی کی شان، جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے. ارے بھائی جنت کے اوپر تو آگے دروازے ہی بند ہیں، کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، غصہ، حسد ختم، پیٹ سے پخانہ پیشاب ختم. اور دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل، داڑھی غائب. جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں ہے. یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو گی؟ سب سے الگ الگ نظر آؤ گی. امرد، بچہ 15-16 سال والا چہرہ. اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے، یہ اور ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح. اتنے بیچارے ہمارے بھائی ہیں، وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر اگی ہوئی ہے، گھاس ہی گھاس ہے. وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گا، نہ بیماری آئے گی. اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دیکھنا. کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں، ہمارے ابا ہیں، تو ابا جان کے پاس جائیں گے، وہ کھلوائیں گے. تو بس سارے امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے، دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو. جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا نا، کہتے میں کروں گا، فخر سے کہتا میں کروں گا. آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا، انا لہو، یہ میرا ہی کام ہے. پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا. پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، سر اٹھا، سوال کر، سفارش کر، ہر چیز پوری ہوگی. تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، جاؤ اوپننگ کرو. یہ نہیں کرتے، یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن، کوئی نیا مال ہوتا ہے، نئی دکان ہوتی، تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے. تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا. تو جب وہ اور نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر، تو سارے ایسے دیکھیں گے پہلے کون ہے بھائی، دیکھو بھائی کون ہے بھائی، کون ہے بھائی. تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اس سے پکڑاؤ. تو حضرت بلال وہ رسی پکڑیں گے اور جنت کے دروازے پر جا کر میرے نبی ایسے کریں گے، اقاقو، اس کو قعقع کہتے ہیں. وہاں کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، میں نے صرف لفظ کی پکچر بنائی ہے. اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ دروازہ کھولے گا کون؟ جنت کا جی ایم، آج کی لینگویج میں جنت کا سی او رضوان
فرشتہ ہے، اس کا نام ہے رضوان، وہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں، اور ایمان والی عورتوں کو مردوں سے پہلے اللہ جنت کے مقامات پر جا کے پہنچا دے گا کہ جنت کے روپ میں اور جنت کے میک اپ میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ تو ہر آدمی، اب آپ کے یہاں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا، ابھی آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی کو ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے کسی غلط گاڑی کو بھی آپ چابی لگا دیں تو اندھیرے میں پتہ نہ چلے۔ آج آپ پہلی دفعہ جنت کی سواریاں دیکھ رہے ہیں، اور کتنی جنتی ہیں، اربوں جنتی ہیں، ان کی سواریاں کھڑی ہیں، آپ خود بخود اپنی سواری کے پاس پہنچ جائیں گے، اور آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا، اس کے پر ہوں گے، وہ آپ کو لے کے اڑے گا۔ تو ایک جگہ پہلا اسٹیشن آئے گا، تو وہاں آپ کو وہاں وہ آپ کی سواری کو اتارے گا، تو سامنے ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو جلدی سے اترنے لگے گا، تو وہ کہیں گے کدھر کدھر، کہا یار یہ اتنی سونی سونی لڑکیاں ہیں، میں جاتا ہوں ملتا ہوں، وہ کہیں گے یہ تیری ہیں لیکن تیرا اس سے بھی اوپر درجہ ہے، پھر اس کو سوار کرائیں گے، پھر اس کی پرواز ہوگی، آگے ایک جگہ جا کر اسے اتاریں گے، تو آگے سونے کا محل ہوگا، اور اس کی حوریں پہلے سے بھی حسین ہوں گی، تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مجھے چھوڑ دو، وہ کہیں گے جلدی نہ کر، یہ سب تیرا ہی کھاتا ہے، سب تیرا ہی کھاتا ہے، فکر نہ کر، لیکن ابھی تیرا مقام اور آگے ہے۔ پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے تو یاقوت کا محل ہوگا، اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی، تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی وینڈا والی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو۔ اللہ اپنے نور، ہائے 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 ہائے، یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا، اس لیے بیچاری وہ ٹیشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے ایسے کرتی رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے۔ تو